السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کے اگر ہم دن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو سیاست کا جو میدان ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جن کے اوپر لازمی طور پہ بات کرنی چاہیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی نہ صرف سیاست بلکہ جیو پولیٹکس کے اوپر ان کا کچھ اثر بھی ہونے جا رہا ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اثر ہونا شروع نظر آنا ہمیں شروع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو القادر ٹرسٹ کیس میں جو تھا وہ بانی تحریک کی جانب سے ان کو جو سزا ملی تھی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، انہوں نے اس کی جو سزا کی بریت کی جو درخواست دی تھی تو وہ آج اس کی کیس کی سنوائی تھی، لیکن عین موقع کے اوپر ہی بانی تحریک کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں نہیں پہنچ سکے۔ وہ کیوں نہیں پہنچ سکے یہ معلوم، یا تو آپ یہ کہہ لیں کہ اگر تو کیس کی پروسیڈنگ چل رہی ہو تو ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ وہ اس کو ڈیلے ٹیکٹس کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ تو کیس اب بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہو چکا ہے اور اس میں ان کی بریت کی جو ہے وہ درخواست دی ہوئی ہے، لیکن وہ وکیل صاحب جو وہ نہیں پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جیسا میں نے جیو پولیٹکس کی بات کی تھی، اگر میں اس پیرائے میں اگر میں دیکھتا ہوں تو وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا میں سے جو افغان طلبہ جتنے بھی ہیں جو سرکاری اور نیم سرکاری اور پرائیویٹ سکولز، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں، ان سب کی جو ہے انہوں نے اس کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ان تمام جو ہے ان کو افغانی جو سٹیزنز ہیں یا وہ کارڈ ہولڈر ہیں یا وداؤٹ کارڈ ہولڈر ہیں، ان کو جو ہے وہ پاکستان سے واپس افغانستان جانے کا جو ہے وہ آرڈر دے دیا ہوا ہے، اور وہ اس میں اب صرف 7 دن کا وقت جو ہے ابھی باقی ہے۔ دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں تو اگر ان کی ہم تعداد کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 8 لاکھ سے بلکہ کم و بیش جو ہے نا 8 لاکھ افراد جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کی جو ہے وہ واپسی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان واپس جانے والے یا ان کو بھیجے جانے والے افراد کی تعداد میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں تو کے پی کے اگر میں بات کرتا ہوں، جہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ جو افغان جو ہے وہ مہاجرین جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں رائٹ ناؤ، آلدو وہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ ان کا سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ کے پی کے اندر موجود ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے گزرے چند یوم پہلے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی پڑھائی کا حرج ہوگا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کا اسکول کالجز میں رہنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ وقت دیں، اور اس کے بعد جو آپ نے ہمیں جو ڈیڈ لائن دی ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیں، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب اگر میں کے پی کے گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں تو کے پی کے گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک وقت میں تو اگر میں علی امین گنڈا پور صاحب کو کیونکہ مین جو کی پلیئر ہیں، انہوں نے ایک وقت میں تو یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت جو کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ 10,000 سے زائد جو جنگجو ان کے علاقے میں جو موجود ہیں ان کی وجہ سے بہت خائف ہے، بہت پریشان ہے، لیکن جیسے ہی سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے تمام کے تمام افراد کو، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ یہیں پر ہیں کہ آپ ان کو نکال کے دکھا دیں۔ اسی طرح کی اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا، اور ایک سوال پوچھا گیا رانا ثناء اللہ صاحب سے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر بانی تحریک جو ہے وہ صدق دل سے 9 مئی کے واقعات کے اوپر معافی مانگے اور اس بات کو انشور کریں کہ دوبارہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، تو یقینی طور پہ وہ جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن میں نہ مانوں والی جو رٹ جو لگائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے اور خاص طور پہ بانی تحریک کی جانب سے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی زبانی کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ ان تمام چیزوں پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اگر میں بات کرتا ہوں تو مظہر چودھری صاحب تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا جو ہے خوش آمدید کہا جاتا ہے مظہر صاحب۔ اس کے علاوہ ویڈیو لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے شیخ امتیاز صاحب جو کہ ایم پی ہیں تحریک انصاف کے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈیو میں ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ الماس عارف سندھو صاحب جو کہ نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے لائرز ونگ کے۔ مظہر صاحب، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے اس میں ابھی جو میں نے سب سے پہلی جو بات کی تھی کہ بانی تحریک نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی کہ مجھے جو سزا دی گئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، اس سزا کو فورفٹ کر دیا جائے، مجھے اس میں سے بریت دے دی جائے، مجھے رہا کر دیا جائے، اور آج جب وہ کیس لگا اس کی سنوائی ہوئی تو ان کے وکیل ہی نہیں پہنچے۔
سر کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کیا وکیل صاحب واقعی کہیں بہت زیادہ مصروف تھے یا وجاہات کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں اس میں؟ اچھا دیکھیں، ایک طرف آپ مطلب جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو مطلب جو ہے نا وہ آپ پٹیشن دائر کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب جو ہے نا وہ دیکھیں آپ کے وکیل ہی اگر تیار نہیں ہے، مطلب یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 2 گھنٹے پہلے نوٹس دیا گیا، وکلا کو پتہ ہوتا ہے کہ کب ہم نے پیش ہونا ہے، کب ہماری پٹیشن ہے، اور اس کے لیے ہوم ورک بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ کہنے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس جو ان کے اوپر الزامات لگے ہیں، جس پہ سزا ہوئی ہے، اس کے مطلب جو ہے نا وہ پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں ہے، مطلب اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ نہیں آیا۔ اب لازمی بات ہے آگے عید آ گئی ہے، اس کے بعد ان کو ایک آدھ ہفتہ اور مل جائے گا، تو نہیں کن میں کو ہفتہ ملے گا؟ کیا بانی تحریک کو وکیل صاحب کو تیاری کے لیے جو ہے ایک ہفتہ پورا مل جائے گا کہ جو ہے ان کو اپنا حکومت کو ایک ہفتہ اور مل جائے گا ان کو مزید جیل کے اندر رکھنے کے لیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ یہ وکیل صاحب آئیں گے اور وہ کچھ ایسی چیزیں دے دیں گے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ جیل سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ دیکھیں جو کیس ہے اس کی بنیادیں جو ہے نا وہ جو جن شواہد پہ ان کو مطلب جو ہے نا سزا ہوئی ہے، اب وہ سارے مطلب جو ہے نا وہ ہمارے بھی سامنے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ماہرین بھی مطلب جو ہے نا وہ چیزیں بتا چکے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا وہ آپ اس کو ہوا کی طرح اڑا دیں کیس، یہ ایک زمینی حقائق پر مطلب جو ہے نا شواہد پر جو ہے نا وہ ان کو سزا سنائی گئی ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں نہیں سمجھتا کہ آج جو ہے نا وہ ان کے جو وکیل ہیں وہ اتنے اہم موقع پر جو ہے نا وہ موجود نہ ہوتے، ان کو تو موجود ہونا چاہیے تھا۔ اگر ان کو یقین ہوتا، کانفیڈنس ہوتا، تو وہ پھر بانی پی ٹی آئی کو مطلب جو ہے نا اس کیس سے عید سے پہلے ہی رہائی دلواتے۔ نہیں آپ کی بات بالکل درست ہے، وہ عید سے پہلے ان کو رہائی دلوا تو لیتے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اب تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو بانی تحریک کی جانب سے ان کا جو وکلا کا جو پورا پینل تھا وہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہر 15 دن یا 20 دن کے بعد اس کے اندر روٹیشن انہوں نے پالیسی لگائی ہوئی ہے، جیسے کرکٹ ٹیم کے اندر ہوتی ہے، جیسے اگر ہم ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو دیکھتے تھے تو ان کی روٹیشن پالیسی ہے جس کے مطابق یہ اسپیسیفک پلیئر جو ہے وہ اتنے میچ کھیلے گا، اس کے بعد فلانا پلیئر اتنے میچ کھیلے گا۔ تو کیا بانی تحریک نے بھی یہی سسٹم جو ہے اپنی لیگل ٹیم کے لیے بنا رکھا ہے کہ ہر 15-20 دن کے بعد وہ ہے وہ پورے کا پورا پینل چینج کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں دیکھیں اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر آپ دیکھ لیں ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھ لیں کہ مطلب جو ہے نا وہ اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ کیا چلا سکتے ہیں، مطلب جو ہے نا انہوں نے میں تو سمجھتا ہوں ملک بھی اسی طرح چلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ آئے تو پہلے تو یہ اعلان تھا کہ ہمارے پاس بڑی ٹیم ہے، لیکن جب بعد میں 2 سال کے بعد میں مطلب جو ہے نا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہماری تیاری اچھی نہیں تھی، ہماری ٹیم نہیں تھی، تو دیکھیں اگر وہ یہاں بھی اس طرح کے معاملات جو ہے نا قانونی معاملات ہیں اس میں بھی سنجیدگی نہیں دکھاتے تو پھر میرا نہیں خیال کو جو ہے نا انہیں شکوہ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، مدد صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے۔ سر ناظرین ہمیں جو ہے ابھی ایڈوکیٹ الماس عارف سندھو صاحب نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں، اور میں ان کا تعارف آپ کو کرواتا ہوں۔ الماس صاحب جو ہے بیسیکلی وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے۔ الماس صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ الماس صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے سر؟ جی شکر الحمدللہ جی اللہ اچھا سر، جیسے ابھی جو ہے بدر صاحب کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ وکلا کی جانب سے لیٹ ٹیکٹکس جو ہے وہ تو یوز کیے جاتے ہیں، ڈیلے ٹیکٹکس یوز کیے جاتے ہیں، لیکن اب ایک کتنا بڑا کیس جو ہے وہ بانی تحریک کی جانب سے جو ہے ان کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ جناب آپ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر جو سزا دی گئی اس کی مجھے بریت دی جائے، مجھے اس کو فورفٹ کیا جائے، تو اب وہ وکیل صاحب وہاں پہ موجود نہیں، آج آئے ہی نہیں، تو ان کی وجہ سے وہ تمام جو چیزیں جو ہیں وہ پھر دوبارہ پینڈنگ میں چلے گی، اب دوبارہ نیا کیس لگے گا، یعنی کہ دوبارہ نئی تاریخ لگے گی، نیا سارا سسٹم چلے گا، تو اس کا فائدہ سر کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے وہ اپنا ٹائم بائی کر رہے ہیں تیاری کرنے کے لیے، یا میڈیا میں چیزیں دینے کے لیے جو ہے وہ اپنا کچھ چیزیں وغیرہ تیار کر رہے ہیں؟ سر نہیں، میری رائے اس میں تھوڑی سی، میں نے بھی گفتگو سنی ہے بھائی جان کی، تو اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے اس میں۔ اصل میں جو پی ٹی جماعت ہے نا، جو جماعت ہم کہتے نہیں ہے اس پارٹی کو، یہ ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ ابھی ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس کو لائرز انگیج کرنا ہے، کون سی ٹیم ہماری فرنٹ فٹ پہ آ کے ڈیفینڈ کرے گی، کون سی ٹیم ہماری جو ہے وہ ان کو لیڈ کرے گی۔ اور سب سے جو بڑی بات آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پروسیکیوشن ہوتی ہے وہ کیس کو آگے لے کے چلتی ہے، وہ کیس کو جب ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ لنگر آن کرتی ہے، تو اس میں جو لنگر آن بڑی عجیب سی بات ہے کہ ملزم کے وکیل اس کو لنگر آن کر رہے ہیں، اور جس کا جو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کا آپس میں جو لائرز ان کا ونگ ہے اس کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف ہے، ان کے آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ پارٹی بنا ہوا ہے، ہر لائر جو پارٹی بنا ہوا ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی دفعہ انہوں نے جو لائرز ہیں وہ چینج کیے ہیں. سر اب تھوڑا سا مجھے پاس دیجیے گا. مجھے شیخ امتیاز صاحب جو تحریک انصاف کے ایم این اے جو ہے سوری ایم پی ہیں, انہوں نے ہمیں جو ہے ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کر لیا ہے. شیخ صاحب آپ کا بھی سر پروگرام میں ویلکم میں کرتا ہوں. شیخ صاحب ابھی جو آپ نے بات سنی ہے کہ جو وکلا جو ہیں آپ کی جو وکلا ٹیم جو ہے وہ آپس میں یکجو یا یکجان نہیں ہے, جس وجہ سے بانی تحریک کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ اس قسم کے ڈیزائرڈ جو ہے وہ فیصلے یا اس قسم کی وہ چیزیں باہر نہیں آ رہی جس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہم ٹیبل ٹاک کے اندر تو بیٹھ کے کر لیتے ہیں یا ہم یہ کر لیں گے تو اس قسم کا ہمیں فیصلہ مل جائے گا, لیکن جب وہ آن گراؤنڈ جاتے ہیں کسی جج کے سامنے جا کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے وہ چیزیں فیصلے ان کو نہیں مل پا رہے ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ایلیگیشن کہہ لیں یا ایک ریزرویشن, میں تو اس کو ریزرویشن کہوں گا, ایلیگیشن ایک پولیٹیکل پارٹی آپ پہ لگا سکتی ہے, لیکن میری ریزرویشن یہ ہے کہ کیا یہ واقعی بات درست ہے سر؟ مجھے بھائی کی بات سن کر بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں جو آج کا کیس تھا اس میں سلمان صفدر صاحب جو تھے وہ لائر تھے. سلمان صفدر اور وہ جی سلمان صفدر صاحب لائر تھے اور وہ اس وقت اسی سیم ٹائم میں سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے تھے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ کورٹ میں جا کے تو ریکویسٹ کی کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہولڈ کر لیں تاکہ جو ہے وہ ہمارے سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جو دوسری کورٹ میں وہ بھگتا کے آ جائیں. لیکن وہاں پہ کیونکہ ڈوگرا راج ہے, وہ ڈوگر صاحب تھے, انہوں نے کہا جی اس وقت ممکن نہیں ہے. سر ڈوگر صاحب کو تو ریٹائر نہیں ہو گئے سر, وہ تو ہمیں ڈوگر صاحب تو ڈوگرا راج تو سر بڑا پرانا ہے سر, وہ نہیں دوبارہ سے آگے ہوا ہے. اچھا دوبارہ سے آگے, ٹھیک ہو گیا سر. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا کہ کوئی آدھا گھنٹہ اس کو پینڈنگ کر کے کوئی اور کیس سن لیں. یوزلی پریکٹس یہی ہے, ہم بھی کئی کیسوں میں پیش ہوتے ہیں. اگر ہمارے ہائی کورٹ میں ہو تو ٹیررسٹ کورٹ میں جا کے کہتے ہیں جی ادھر سے پیشی کر کے ادھر آ جائیں گے, ادھر سے پیشی کر کے ادھر آئیں گے. یہ ایک روٹین کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ کوارڈینیشن نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اگر ہماری پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو ان کو جو ہے عمران خان کو سزا دینے کے لیے 26ویں ترمیم لے کے آنی پڑ گئی ہے. ججوں کی بھرتی نہیں کرنی پڑی ہے کھیپ. ہماری جو لائر کی تنظیمیں ہیں وہ بالکل بیکار ہے, ان میں کوارڈینیشن نہیں ہے. ان کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی نئے ججوں کی کھیپ لانی پڑ گئی, ان کو اسلام آباد میں جو ہے وہ نئے ججز لانے پڑ گئے, سپریم کورٹ میں نئی بھرتی کرنی پڑ گئی, 26 ترمیم لا کے سپریم کورٹ کا ستیہ ناش کرنا پڑ گیا. تو اگر ہماری ٹیم بھی جو ہے وہ نکارہ ہے اور ہمارے لائر کی ٹیم بھی نکارہ ہے تو پھر ایسی نکارہ ٹیم تو میرا خیال ہے ہر پارٹی کے پاس ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے پورا سسٹم ہی جو ہے وہ رون دیا جائے اور تباہ کر دیا جائے. چلے اپنا شیخ صاحب ایک چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں عذرا تفنن, میرا آپ سے ایک چھوٹا سا کوسچن یہ ہوگا سر جی, کوئی لیڈر بھی ہیں کہ سارے وکیل ہی ہیں پارٹی میں؟ سر کیوں نہیں لیڈر آپ کو نظر آتے؟ عمر ایوب صاحب تو آپ کو لیڈر نہیں نظر آتے. ایک ٹھیک ہے, اگر سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو وکیل ہیں سر, وکیل لیڈر نہیں ہو سکتا. نہیں مجھے بتایا وکیل لیڈر نہیں ہو سکتا. گوہر ایوب وکیل ہیں سر. نہیں تو وکیل لیڈر نہیں ہو سکتا. سر دیکھیں وہ سر میں نے پہلے کہا عذرا تفنن سر آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کو سیریس مت لیجئے گا سر. اچھا جب پیپلز پارٹی تھی اس میں بابر امان صاحب تھے, وہ آپ کے پاس چلے گئے سر. سب سے بڑے بڑے جو لیڈر تھے کوسا صاحب آپ کے پاس چلے گئے سر, اعتراض حسن صاحب آپ کے پاس چلے گئے. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, جو سارے بڑے بڑے لیڈر تھے وہ ادھر تھے نا. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی خاص کنس ہے کہ پی ٹی آئی میں اگر چیڑی جو ہے نا وہ کسی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں نا ادھر جا کے, یا کوئی چھوٹا سا بیان ادھر سے ادھر آ جائے نا تو میڈیا پہ اس طرح وہ چھلانگیں ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جس کے بغیر نہ تو کوئی پروگرام چلتا ہے. پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جس کے لیڈر کے بغیر اسمبلی نہیں چلتی, سینٹ نہیں چلتا, آئی ایس پی آر نہیں چلتا, کوئی چیز جو ہے وہ خان صاحب کی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ. جی بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ کی بات سر بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ سر جیسے ہی پنجاب اسمبلی میں کوئی کام شروع ہونا ہوتا ہے تو وہ بانی تحریک کی تصویر لا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا وہ قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی اور باقی کسی بھی ادارے میں اگر چلے جائیں تو بالکل اسی طرح کرتے ہیں. کیونکہ جہاں پہ بھی ہم تحریک انصاف کے ہمارے جو دوست ہیں, جیسے آپ جیسے میرے بھائی ہیں, تو ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ اسمبلی میں جب بھی جاتے ہیں تو وہ ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ کسی بھی پروونشنل اسمبلی ہو
ہماری سینٹرل گورنمنٹ کی اسمبلی ہو یا ہمارا سینٹ ہو, وہاں پہ بانی تحریک کا نام لیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا سر, اب ہم آتے ہیں اپوزیشن کو بھی دیکھ لیں, اپوزیشن کو بھی دیکھ لیں. لاسٹ ہمارا جو اسمبلی کا سیشن ہوا لا اینڈ آرڈر پہ, تو وزیر موصوف نے لاسٹ جو وائنڈ اپ تقریر کی ہے, آدھے گھنٹے کی تقریر تھی, اور آپ اس کو نکال کے دیکھ لیں, اس میں کم از کم 60 دفعہ عمران خان کا نام لیا. سر محبت ہی بہت ہے نا سر, ان کو محبت ہی بہت ہے. سر کچھ چیزیں حب علی میں, سر کچھ چیزیں حب علی میں ہوتی ہیں, کچھ بغض معاویہ میں ہوتی ہیں. ہم سر ویسے ہی ان پہ جو ہے نا وہ چیزوں کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہوتے ہیں. تھوڑا ایک بڑا تھن سا ڈیفرنس ہوتا ہے. حسام صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو پلیز, میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا پلیز. چلے جی سر, جی سر. میں ایک بات یہاں پہ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں بھی ایک لائر ہوں, تو ہم روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے عدالتوں میں, میں تھوڑا سا ذرا ایلیبوریٹ کر دوں اس معاملے کو, کہ جو ہمارا کیس امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم اس میں پہلے پیش ہوتے ہیں. جو سیکنڈ چوائس ہوتی ہے اس پہ ہم نے اپنے کلرک کو اس کو ایسوسیٹ کو بھیج دیتے ہیں, کسی میں ہم دوسرے ایسوسیٹ کو بھیج دیتے ہیں. یہ ہوتی ہیں پرائرٹیز کی باتیں. اٹ مینس کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ پرائرٹی نہیں رہا, یہ سیکنڈ ہو گیا, کیونکہ کہیں اور پہ کہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیس لگا ہوگا, جس کی بیس پہ یہ سیکنڈ پرائرٹی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو لائرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو عید ہے وہ اندر ہی کریں, وہ عید جو ہے وہ عید نہیں ملنا چاہ رہے, یا اس کے یہ تو پاسبل نہیں نا. صرف سارے وکیل بھیج دیتا ہوں, اگر آپ گارنٹی دیں کہ عید سے پہلے نہیں. یہ میں نے تو آپ کی بات سے بات واپس کی ہے کہ پرائرٹی, یہ تو آپ بھی اس بات کو جواب دیں کہ یہ پرائرٹیز نہیں ہوتی. تو دیکھیں جو آپ کو شاید آپ کو پتا ہے کہ وہ دوسرا جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا وہ کس چیز کا کیس تھا. یہ تو آپ نے بتانا ہے نا, پی ٹی آئی کے, ہم تو پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے کہ پبلک امپورٹنس کا بہت بالکل صحیح سے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب. میرا بھی جواب یہی ہے, میرا بھی جواب یہی ہے کہ عمران خان صاحب سیکنڈ پہ چلے گئے. فرسٹ پرائرٹیز آر چینج, پرائرٹیز آر چینج. ٹھیک ہو سر, ہونا بھی چاہیے اپنا. شیخ صاحب اگر ایسی بات ہے, اور جس طرح ابھی آپ نے بات کی, بہت اچھی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے پبلک انٹرسٹ کا کوئی چیز ہو, اور اگر آپ نے پبلک انٹرسٹ کی چیز کو تحریک انصاف نے فرنٹ کے اوپر لا کے, اور انہوں نے بانی تحریک کو اگر وہ سیکنڈ پہ لے کے آ رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی پرائرٹیز کو چینج کیا ہے. اور بلکہ ابھی جس ابھی گفتگو ہو رہی تھی, تو مجھے ایک چھوٹا سا اگر برا نہ بنائے تو وہ ہے کہ نیلی کوڑی وے وکیلا جب پہلی پیشی یار چھٹ جائے. تو اب وہ سر وہ وکیل تو رہے بھی نہیں, نہ وہ گانے گانے والے رہے, نہ سر وہ شاعر رہے, نہ اس طرح کے عاشق رہے, نہ اس طرح کے محبوب رہے. اب سر ہم آتے ہیں آگے. سر حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ غیر ملکی جتنے بھی ہیں, اور خاص طور پر افغان سٹیزن, چاہے وہ کارڈ ہولڈر ہیں یا کارڈ ہولڈر نہیں ہیں, مطلب کہ وہ لیگل ہیں یا انلیگل ہیں, ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو 7 دن آپ کے پاس باقی رہ گئے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی. لیکن سر یہ کیا بات ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب ایک وقت میں ہمیں میڈیا میں انہوں نے بیان دیا, اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ بہت زیادہ اس نے ہائپ کریٹ کر لی کہ انہوں نے تو 14,000 کے قریب بتایا تھے, لیکن کم و بیش اگر ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ایک اپنا مارجن رکھ کے تو 10,000 سے زائد جو جنگجو جو ہیں وہ کے پی کے علاقے کے اندر موجود ہیں. اور جیسے ہی اپنا وفاقی حکومت نے یہ بات کہی کہ ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے, اور ہم نے جتنے بھی یہ سیٹلرز جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس, جو ڈسپلیس پرسنز جو ہیں خاص طور پہ افغانستان سے, ہم نے ان کو باہر نکالنا. تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا سینہ ٹھوک کے سامنے آ گئے, اور بہت بڑا یو ٹرن لے کے کہا کہ بھائی آپ ان کو نکال کے دکھائیں آپ ہوتے کون ہیں. تو سر یہ کیا ایشو کیا ہے سر یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا؟ جی شیخ صاحب. جی آپ دو چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی, اچھا چلیں آپ سر ون بائی ون کر کے اس کو بائیفرکیٹ کر کے بتا دیں, مجھے بھی سمجھ آ جائے گی سر. جی دو چیزیں ہیں, ایک ہے افغان مہاجرین کو ان کے گھروں پہ واپس پہنچانا, اور دوسرے دہشت گردوں کو جو ہے وہ نکالنا. ٹھیک ہے, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں, آپ کو اس میں مکس نہ کریں. دیکھیں تو ہم دونوں دہشت گرد آئے کیسے, یہ سب سے پہلے ہماری سرحدوں پہ ہماری فوجی جو ہے حفاظت کر رہی ہے, تو وہ دہشت گرد آتے کیسے ہیں؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جی وہاں پہ کوئی ایسی دیوار بنا دی گئی ہے اربوں روپے لگا کے. سر میں بتا دوں, سر میں بتا دوں, سر کائنڈلی یا تو مجھے پورا جواب سر میں بتا دوں, عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو کہ بانی تحریک انصاف ہے, انہوں نے اپنے متعدد انٹرویوز کے اندر یہ بات کہی ہے, اور اس بات کو انہوں نے منوان مانا ہے کہ یہ سیٹلرز جو تھے, یہ میں لے کے آیا تھا جنگجو, 5 سے 10,000 جو جنگجو تھے ان کو میں پاکستان کے اندر واپس لے کے آیا, اور ان کو میں نے یہاں پہ سیٹل کروایا. تو سر اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ وہ کس نے ان کو سیٹل کیا یہاں پہ. اب اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں سر, اب آپ اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں سر. ہاں جی, ایسی کوئی سٹیٹمنٹ خان صاحب سر ہے ہمارے دور میں یہ ضرور. سر میں اپنی پروڈکشن ٹیم کو کہتا ہوں, سر عمران خان صاحب کا وہ پوائنٹ آپ کو سنا دیتے ہیں.
آپ یہ اس پروگرام میں چلا دیں, آپ کے پاس اگر اسٹیٹمنٹ ہے تو اس پروگرام میں چلا دیں, ٹھیک ہے, بالکل سر, لیکن چلواتے ہیں. غلط بیانی نہ کریں, ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہمارے دور میں بات شروع ہوئی تھی, آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, لیکن اس میں ایک بندہ بھی سیٹلر نہیں آیا تھا. شباز شریف کے دور میں جو ہے وہ سیٹلرز آئے تھے. اور دوسری بات افغان مہاجرین کی جو ہے وہ لے لیں آپ. افغان مہاجرین جو ہے دیکھیں کہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہیومن رائٹس جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے. اگر آج کسی بھی ملک میں پاکستانیوں کو فوری طور پہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ ادھر سے 25-30 سال رہ رہے ہیں اور آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, گھر واپس چلے جائیں, اگر آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے, نہیں بنا ہوا, آپ ادھر کے رہائشی ہیں, آپ ادھر کے رہنے والے ہیں, تو آپ یہاں پہ کیا سوچیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس وجہ سے کہ ہیومن رائٹس بھی چیز ہے. اگر آپ نے ان کو آئی ڈی کارڈ ایشو کر دیے ہوئے ہیں, اگر وہ یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہوئے ہیں, تو پھر آپ کیوں ان کو ان کے پیچھے پڑے ہوئے کہ آپ ان کو نکالیں. اس لحاظ سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے, ہماری پارٹی کیونکہ ہیومن رائٹس پہ اسٹرانگلی بلیو کرتی ہے, اس لیے ہم اس کی چیز کی مخالفت کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اپنا سما آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں. سر مجھے ایک چھوٹی سی یہ بات بتائیں, جیسے ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے, ایک تو پہلے آپ چلیں, آپ اس کو ذرا سر تھوڑا سا آپ اس پہ پوائنٹ آف دا آرڈر سر. ہمارے ملک کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا اپنی پارٹی میں بیٹھ کے کہ ہم کس کام کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بل حکومت نے پیش کیا ہے, ہم نے اس بل کے اگینسٹ جانا ہے. ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اس بل میں کیا لکھا ہے, کیا اس میں پبلک ویلفیئر کا کوئی کام ہے, کیا اس میں کوئی پبلک لیٹیگیشن کا کوئی معاملہ ہے. ہم نے صرف اس بل کی مخالفت کرنی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے وہی اپنے اسٹیریو نیشن جو سیاست ہماری یہ پارٹیوں کی چل رہی ہے اسی کو کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں پیپلز پارٹی ہے, چاہے مسلم لیگ ہے, چاہے جماعت اسلامی ہے, چاہے وہ ایجنڈا دیکھیں نا, اس پہ تو میرا خیال ہے ڈیبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. سب سے پہلا میرا پوائنٹ, اور اس پہ آبجیکشن میرا اس چیز کا ہے کہ اس پوائنٹ پہ نہ سیاست ہونی چاہیے تھی, نہ کوئی آبجیکشن ہونی چاہیے تھی. یہ جو پوائنٹ ہے یہ بالکل کلیئر پوائنٹ تھا کہ ہمارے ملک سے ہمارے ملک کو ان دہشت گردوں سے آزاد کیا جائے. اس پہ کسی بھی پاکستانی سٹیزن, وہ پاکستانی ہونا چاہیے, کوئی ایجنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ اس کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. میری بات میں لیٹ می کمپلیٹ, میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا, پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اپنی بات کو. میں وہی کہہ رہا ہوں, مکس کر کے تو ہمارے بیانیے کو نہیں, مجھے میری بات کمپلیٹ کریں, اس کے بعد آپ کے پاس رائٹ ہے, آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. ہم پوائنٹ پہ آئے نا کہ پوائنٹ کیا ہے کہ غیر ملکی مہاجرین جو ہمارے نان سٹیزن نان ریزیڈنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس پوائنٹ پہ آئیں کہ ان کو کیا نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے. سب سے پوائنٹ آپ بائفرکیشن کر دیں دونوں کوسچنز کو. آپ پہلے پوائنٹ پہ آ جائیں کہ کیا آپ اس چیز کا بتا دیں اپنی پارٹی کے آپ کا کیا موقف ہے کہ ہمیں غیر ملکی جو ریزیڈنٹس ہیں, جو غیر ملکی جو ہمارے یہاں پہ دہشت کا باعث بن رہے ہیں, کیا ہمیں ان کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے. سب سے پہلے یہ بات ہے. یہ آپ پھر دونوں کو مکس کر گئے ہیں. اچھا چلیں شیخ صاحب, مہاجرین جو کئی سالوں سے یہاں پہ سیٹل ہیں رشین وار کے بعد, ایک وہ ہے جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں آگے. میں کلیئر کٹ سر ہم کیسے ان کو بائفرکیٹ کریں گے. امتیاز صاحب اپنے بات پہ آئے نا کہ ہم کیسے بائفرکیٹ کریں گے ان دونوں لوگوں کو. ہم پہلے اپنے ملک کو آزاد کروائیں, دین آپ بائفرکیشن کیجئے گے ان معاملات میں. آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ یہ بندہ ہماری پارٹی کا جھنڈا علم کر کے بلند کر کے کھڑا ہے, چاہے یہ افغانی ہے, چاہے یہ رشین ہے, چاہے یہ امریکن ہے, تو ہم اس کے ساتھ ہیں. نہیں, ہمیں اس پہ ایک سیدھا ہمارا پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جو بھی اس ٹائم غیر ملکی ہے, چاہے جس مرضی کارڈ پہ ہے, میں اپنی پارٹی کا سٹیٹ میں موقف دیتا ہوں کہ جس بھی پارٹی سے, جس بھی وہ سیاسی جماعت یا قلدم جماعت سے جس کا بھی تعلق ہے, اس کو یہاں سے نکالا جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ہماری پارٹی بنی بھی نہیں تھی جب وہ لوگ. اچھا شیخ تو صاحب آپ اس کو نکالنے میں ہماری مدد کریں, مسلمان پاکستانیوں کی مدد کریں اس میں. شیخ صاحب لڑائی یہ نہیں ہے, شیخ صاحب لڑائی یہ نہیں ہے کہ انڈا پہلے آیا تھا کہ مرغی پہلے آئی تھی. سر آپ کو یہ چاہیے کہ اس پوائنٹ پہ آئیں کہ ہمیں نکالنا چاہیے اور حکومت کا ساتھ دیں آ کے. آپ کے ووٹ بینک میں جو بالکل نہیں رہ گیا ہوگا, شاید 2-4 ووٹ آپ کے بھر جائیں اس بات پہ کہ آپ جو غیر ملکی ایجنڈا ہے اس کو چھوڑ دیں, پاکستان پہ آئیں. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان. اچھا چلیں شیخ صاحب, میں نے مدر صاحب, شیخ صاحب یوکرائن میں شیخ صاحب میں نے, سر ہم سے پاکستان سنبھالا نہیں جا رہا, ہم یوکرین کی باتیں کر رہے ہیں, ہم امریکہ کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے پاکستان پہ تو آئے نا, پہلے پاکستان کو کلیئر کریں, پاکستان کو آزاد کرائیں, پاکستان سے دہشت گردی ختم کروائیں, بعد میں ہم یوکرین بھی چلیں گے, اس کے بعد ہم امریکہ بھی چلیں گے, ہم ہر ملک میں چلیں گے. سب سے پہلے آپ پاکستان کو کلیئر کریں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں,
اور آگے لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستان میں سے دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں. صرف اور صرف ایک میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. 1 پوائنٹ نہیں اپنا شیخ صاحب اس میں کیا دوسری رائے ہو سکتی ہے کہ پاکستان سے اگر ہم نے دہشت گردی ختم کرنی ہے تو میرا خیال کہ اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ بھی پاکستان کے یا آپ کے اور میرے درمیان میں یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے درمیان میں ہونا چاہیے. یہ تو چلے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, بالکل درست ہے. اس کے اوپر آپ جو ہے بحیثیت پاکستانی آپ بھی سر اس کے اوپر منون اس پہ جو ہے اقرار کرتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. میں بھی مانتا ہوں, الماس صاحب بھی مانتے ہیں, آپ کی پارٹی بھی مانتی ہے, ان کی پارٹی بھی مانتی ہے, اور ہم جیسے لوگ ہیں وہ تو اس پہ زیادہ زور ڈال رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے واسطے ایک پیش کے اوپر آگے بیٹھ جاؤ. مدر صاحب ابھی جو بات ہوئی ہے اور خاص طور پہ میں نے جس طرح بات کی کہ یہ بانی تحریک کی جانب سے مختلف جگہوں پہ یہ بیانات آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اتنا سافٹ کارنر جو نظر آ رہا ہے ہمیں اس کی کیا وجوہات کچھ ہو سکتی ہیں سر؟ دیکھیں یہ اگر پی ٹی آئی کے ہمارے دوست نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے, مطلب ہمیں ضرورت نہیں نا سر, زبردستی منوانے کی ضرورت تسلیم نہیں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں, لیکن ایک بات دیکھیں جس وقت آپ کی افغان طالبان جو ہے نا وہ جس وقت حکومت ان کی بنتی ہے, امریکہ یہاں سے جاتا ہے تو ویلکم عمران خان صاحب نے کیا تھا. چائے کی پیالی کس نے پی تھی؟ وہ انہوں نے پی تھی جو عمران خان صاحب کو لائے تھے. تو دیکھیں یہ ان کا جو ایک پورا مطلب جو ہے نا وہ پلاننگ تھی یا سارا کچھ تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ملک دشمنی ہے کہ دیکھیں آپ اپنے ملک کو جس میں ہم نے اتنا پیسہ لگا کے 2013 میں, اس سے پہلے ہم آپریشن کرتے رہے, 1 لاکھ سے اوپر ہمارے جو ہے نا وہ فوجی ہم نے ان کی شہادت دیکھیں یہ سارا کچھ ہم نے اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ ان جنگجوؤں کو مطلب جو ہے نا وہ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں مطلب جو ہے نا وہ ان کو دور نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے, قومی دھارے میں لانا چاہیے, اور آپ اکیلے فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی نقصان دہ پالیسی تھی جو فیض حمید کے دور میں ہوا, جو عمران خان کے دور میں ہوا, اور ابھی بھی یہ اس سے بڑا جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈٹائی کی حد ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ کے پی کی حکومت جو ہے نا وہ اس کو مطلب جو ہے نا وہ اور ہمارے دوست جو ہے نا وہ مطلب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت علی سے میری بات سنیں ایک دفعہ سر, ایک بات سن لیں آپ, دیکھیں بات سنیں, کافی بات آپ نے کر لی ہے, پلیز ایک دفعہ بات سن لیں. دیکھیں آپ کافی بات کر چکے ہیں, بات سن لیں ایک دفعہ. دیکھیں حضرت علی سے ایک قول منسوب ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. اچھا مدر صاحب ایک منٹ, شیخ صاحب دیکھیں بیسی جب ہم کراس ٹاک پہ جائیں گے اور ہم لوگ بالکل صحیح ہے. اچھا سنیں شیخ صاحب سنیں, نہیں سر وہ سر دیکھیں نہ یہاں پہ, سر دیکھیں یہاں پہ نہ کوئی ولی اللہ ہے. اس وقت دیکھ لیں آپ ایسے ہی مافیا میں لگے ہوئے ہیں آج, اور اس کے کمپیئر کر لیں دہشت گردی کے انڈر. اچھا دیکھیں میری بات سنیں سر, بات سنیں شیخ صاحب حسام صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں, میں نے بریک پہ جانا ہے سر, میں نے بریک پہ جانا ہے, میں جیسے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں, ہم اسی چیز کو دوبارہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. بات یہ ہے جیسے ہم نے کہا کہ حب علی یا بغض معاویہ کی بات ہے سر, بات یہ ہے کہ زمین جنبندہ جمت گل محمد, یہ بھی ایک ایسی ڈھٹائی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مسائل جو ہیں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم چھوٹا سا لیتے ہیں بریک, آپ کہیں مت جائیے گا, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے کافی ماحول گرما گرم ہو گیا تھا, اگرچہ کہ میں چائے پی رہا ہوں لیکن چائے بھی مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے کیونکہ ماحول کافی گرم ہو چکا تھا. تو وہ تو شکر ہے کہ میری پروڈکشن ٹیم نے کہا کہ بریک کا وقت ہے تو مجھے بھی تھوڑا سا سانس آیا. سر ابھی ہم جو چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں, لیکن سر ابھی جو مین ایشو جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی بہت بڑی جو لہر جو ہے وہ بہت سپیڈ سے جو ہے وہ باہر کو آئی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو چین ریئیکشن آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32, 32 سے 64, یعنی کہ سر ریپڈ ہوا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. لیکن شیخ صاحب اگر میں دیکھتا ہوں تو تحریک انصاف جو ہے اس پورے سینیریو کے اندر مجھے بالکل سائیڈ لائن پہ نظر آئی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ریسنٹ جو سچویشن ہوئی ہے اس سے پہلے بھی اگر میں مہرنگ بلوچ کا نام لے لوں
تو اس کو بانی تحریک کی جانب سے باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ اس کو بھی جو ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اندر اس کو شامل کیا جائے. اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو بانی تحریک کی جانب سے کسی قسم کا کوئی مذمتی بیان نہیں آیا. ہاں لیکن جیسے ہی مہرنگ بلوچ کو 30 PMO کے تحت جب گرفتار کیا گیا تھا تو اسی وقت ایک مذمتی پوسٹ جو تھی یا آپ ٹویٹر کے اوپر ایک پورا بیان جو تھا وہ جاری ہو گیا تھا. تو کیا سر اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یا بھی کیسے مس مینجمنٹ ہے, کیا کہیں واقعی میرے جیسے شخص کے یا باقی جو عام عوام ہے اس کے دماغ میں کہیں ہلکا سا بھی یہ پوائنٹ تو نہیں انٹر کر دیتے کہ کہیں تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے خراب حالات کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے؟ جی شیخ صاحب. ہمیں ایک بھی ہمارا فوجی سویلین شہید ہو تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. ہماری دور کو اگر جا کے دیکھ لیں تو دہشت گردی کے جو فگرز ہیں آج سے کمپیئر کر لیں, ڈرون حملوں کے کمپیئر کر لیں. باقی رہی مہرنگ بلوچ صاحبہ کی بات, تو جو بھی بندہ کوئی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے ڈنڈا پکڑ کے پولیٹیکل اور ڈیموکریٹکلی آپ اپنا کوئی حق مانگتے ہیں جا کے ارباب اختیارات کے پاس. اگر آپ اس کو کچلیں گے تو پھر دوسری چوائس ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو کچلیں گے وہ بندوق کی طرف چلا جائے گا. وہاں پہ دو جدوجہد چل رہی ہیں, ایک بندوق والی چل رہی ہے, ایک چل رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل ہے. ایک نوجوان ہے, اس کو اگر وہ جھنڈا وہاں پہ پکڑ کے وہ وہاں پہ مسنگ پرسن کے لیے جدوجہد کر رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہو کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس نوجوان کو دبا دیا جائے اور وہ جا کے پہاڑوں میں بندوق لے کے ہمارے ہی فوجیوں کو جو ہے شہید کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکل وہ مارو جو بلوچ ہے وہ ایک کیا کر رہی ہیں, فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف پریس, فریڈم آف گیدرنگ جو کہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے ان کا, اس کو ایکسرسائز کر رہی ہیں. اور یقین کریں کہ یہ ڈیموکریسی کا حسن ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے حق ٹھیک ہو گیا. آپ کا پوائنٹ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ڈیموکریسی کا حسن ہے. جب آپ اس چیز کو کچلیں گے, آپ اس چیز کو کچلیں گے تو پھر وہ بندوق کی طرف جائے. سر آپ ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ڈیموکریسی کا حسن ہے. الماس صاحب سر یہی پوائنٹ آپ مجھے اس میں یہ چیز ایک چیز تو میں بالکل پہلے اپنے بھائی کی شیخ صاحب کی جو بات کا جواب دوں گا کہ ہم نے فریڈم آف سپیچ کو جتنا مس یوز ہم نے کیا ہے, کسی میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ فریڈم آف سپیچ کا اتنا غلط استعمال کہیں پہ بھی نہیں ہوا. کہاں پہ لکھا ہے فریڈم آف سپیچ میں کہ آپ اپنے ملک کے خلاف نعرے بازی کریں؟ کہاں لکھا ہے فریڈم آف سپیچ میں کہ آپ اپنے ملک کے خلاف ایجنڈا تیار کریں؟ کہاں پہ لکھا ہے فریڈم آف سپیچ میں کہ آپ اپنے ملک کے خلاف پالیسیز تیار کریں؟ آپ ملک کا جھنڈا, ہم اتنے واقعات ہیں کہ ہم سوچتے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنی ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں یا ہم کسی غیر ملک کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. جب ہم اپنے ملک میں سیاست کر رہے ہیں, ہمارے ملک میں ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, ہمارے ملک میں ہمارے احساسات ہیں, تو ہم کیسے کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ چل سکتے ہیں؟ اب آپ کے پی کے آپ بیان دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو پالیسی کریٹ کی جاتی ہے یا وہاں پہ صرف اور صرف وفاق کو نیچا دکھانے کے لیے دہشت گردوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے. وفاق کو نیچا دکھانے کے لیے ان سے کوئی بھی ایسے ایکٹ جس سے ملک کا فائدہ ہو رہا ہے اس کا ساتھ نہیں دیا جا رہا. جو 4 صوبے ہمارے گلگت بلتستان, سارے صوبے ہمارے جو ہیں وہ سارے ہم بھائیوں کی طرح ہے سارا, لیکن انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ جیسے وفاق کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ساری پالیسیز بنائی جا رہی ہیں. اور جو بلوچستان میں بدامنی پھیلائی جا رہی ہے اس میں سب کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. جو بلوچستان میں بدامنی پھیلانے والے ہیں ان کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی نے ابھی تک ایک بھی بیانیہ ایسا جاری, کچھ سامنے تم پوچھ رہے تھے لیڈر پی ٹی آئی کے, کسی بھی لیڈر کا بیان پچھلے 10 دن میں دیکھ لیں کہ کسی کا بھی دہشت گردی کے خلاف بیان آیا ہو, کسی نے پاکستان کے اداروں کے ساتھ یکجہتی کیا ہو, کسی نے افسوس کا اظہار کیا ہوا, کسی نے بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. بدر صاحب سر کیونکہ اس کے بعد میں نے ایک پوائنٹ اور جی مدر صاحب, یہ ایک مطلب جو ہے نا وہ تلخ حقیقت ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی رہنما ہیں وہ اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کی جو بدقسمتی ہے, سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ملک جو ہے نا وہ کن حالات سے دوچار ہے, کس طرح کی سچویشنز ہیں. اور لیکن سیاسی جماعتیں اور سیاسی رہنما صرف اپنا یہ دیکھتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا آپ دیکھیں ظاہری طور پہ جو باتیں ہیں وہ سندھو صاحب کی بالکل ٹھیک ہیں کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے جو حالات ہیں, کے پی کے تو بات نہیں کرتا, بلوچستان کا جو معاملہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں علاقائی اور عالمی طاقتیں جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا انوالو ہیں. لیکن جب آپ کی اپنا مطلب جو ہے نا اپنی سیاسی جماعتیں اس بات پہ خوش ہوتی ہیں کہ آپ کا مطلب جو ہے نا وہ ٹرین روکی جاتی ہے اور وہاں جو ہے نا وہ سانحہ ہوتا ہے
اور اس کے اوپر آپ بیان نہیں دے پاتے اور اس کے اوپر جو آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کا پوائنٹ بھی وہی ہے۔ مدر صاحب آخری کوشچن میرا آپ تینوں حضرات سے، پہلے میں مدر صاحب سے شروع کرتا ہوں۔ مدر صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر بانی تحریک جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر اگر صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو ان کی رہائی پاسبل ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جیل سے ملاقات کر کے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایبسلیوٹلی نوٹ۔ جی سر، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا وہ بالکل ٹھیک مانتے ہے، ہیں رانا صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کی جو ہے نا وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، ساری سیاسی جماعتوں کو برا وقت آیا، رگیدہ گیا، سارا کچھ ہوا، لیکن جو ہے نا وہ کسی سیاسی جماعت نے اس طرح آپ کی جو ہے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ ملک کے خلاف جو ہے نا وہ فوج کے خلاف مطلب جو ہے نا وہ اس طرح منظم کاروائی نہیں کی۔ لیکن جو جواب آیا ہے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اگر یہ جو پی ٹی آئی ہے، دیکھیں اس وقت جو توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی ہے اور سارا معاملہ جو چل چکا ہے، اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کی ضد ہے، انانیت ہے کہ وہ اپنی غلطی کو ماننا نہیں چاہتے۔ جی اپنا الماس صاحب سر، کوئک رسپانس۔ میں تو یہ کہتا ہوں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب رانا ثناء اللہ صاحب سے معافی مانگے، باقی ملک سے معافی مانگنا یا 9 مئی سے معافی مانگنا تو بات کی بات ہے۔ میں تو وٹنس ہوں، تھوڑا سا 1 منٹ آپ کا لوں گا کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب پہ منشیات کے اور یہ سارے ایلیگیشن لگے تھے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے عدالت میں کھڑے ہو کے حلفاً یہ اقرار کیا تھا کہ میرے بلڈ ٹیسٹ اور یہ سارا کچھ کروا لیں، اگر 1% بھی اس میں کوئی منشیات کا کوئی ذرا بھی برآمد ہو جائے تو مجھے پھانسی پہ لگا دیا جائے۔ تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ ان پہ سنگین الزامات انہوں نے لگائے، حالانکہ مسلم لیگ نون نے ایسے کوئی بھی الزام جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ نہیں لگایا۔ اور دوسری جو بات ہے تو آپ ایک سمجھتے ہوں گے بات کہ جب کسی کو پتا ہو کہ مجھے معافی نہیں ملنی تو پھر معافی نہیں مانگتا، یہی وجہ ہے کہ وہ معافی نہیں مانگ رہے کیونکہ ان کو پتا معافی ملنی نہیں ہے اس طرح۔ تو جب انہوں نے معافی مانگنی ہے، جو چور دروازہ وہ یوز کر رہے ہیں وہ چور دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب پی ٹی آئی یہ سوچ لے کہ کسی بھی چور دروازے سے انٹری نہیں ہوگی پاکستان۔ جی شیخ صاحب میں پہلے تو بھائی دو ہیں شاید یہ ٹی وی سی وی نہیں دیکھتے، تو ان کو بتا دوں کہ جو ٹرین والا حادثہ ہوا ہے اس میں ہماری تمام لیڈرشپ نے مذمت بھی کی، میں بھی کرتا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اگر اپنا کام کریں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے ادارے ہیں اور ہمیں ان پہ تنقید کا رائٹ ہے۔ دوسری بات ہم نے کہا کہ 9 مئی پہ جو ہے وہ معافی مانگ لیں، تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 9 مئی سے معافی مانگ لیں تو وہ جتنے جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں یعنی وہ مان رہے ہیں کہ چاہے وہ عدت کا کیس ہو، چاہے 90 ملین کا کیس ہو، جو بھی کیس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور رانا صاحب کون ہوتے ہیں؟ اگر خان صاحب نے کچھ کیا ہے تو قانون کے مطابق ان کو سزا دے، اگر نہیں کیا تو نہ دے۔ یہ کیا بادشاہت سے معافی مانگ لیں تو ہو جائے کہ بھائی بادشاہت کو آپ نے تسلیم کیا ہوا ہے۔ تیسری بار میرے بھائی نے کہا کہ رانا صاحب سے معافی مانگے، تو رانا صاحب خود ٹی وی پہ آ کے کہہ گئے ہیں کہ عمران خان نے میرے خلاف کیس نہیں بنایا، مجھے پتہ ہے جنہوں نے بنایا ہے، اور جنہوں نے بنایا ہے آج کل آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل آپ ان کے خلاف بات نہیں سنتے۔ سر ویسے یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کے دور میں کیس بنتے ہیں تو وہ کوئی اور بناتا ہے، نون لیگ کے دور میں کیس بنتے ہیں تو نون لیگ بناتی ہے۔ یہ جو ڈبل پالیسی پی ٹی آئی کی شروع سے رہی ہے، میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جو میری بات سنو، جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے ہمیشہ وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب آپ آرمی کے ساتھ سیٹ تھے تب آپ نے کہا جی ہم سب سے زیادہ ہمارا سب سے اچھا ادارہ وہ ہے سر، ہم اداروں کی عزت کریں۔ اداروں پہ میں کہتا ہوں کہ اداروں کی سیاست، اداروں کی پالیسی پہ آپ نے کہا اداروں پہ تنقید کا رائٹ ہے، اداروں پہ تنقید کا رائٹ نہیں ہوتا، اداروں کی پالیسیز پہ تنقید ہوتی ہے۔ سندھو صاحب میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے، مجھے 1 منٹ کمپلیٹ کرنے دیں کہ اداروں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں، اداروں کی جو پالیسی کسی بندے کی جو پالیسی ہے اس پہ تنقید کریں۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم اداروں پہ تنقید کرنے کا ہمارے پاس رائٹ ہے، اداروں پہ تنقید نہیں کرتے۔ اچھا سر مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے، شیخ صاحب مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے۔ آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، بالکل درست آپ کا پوائنٹ آیا کہ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام کیسز جو تھے وہ جھوٹے ہیں جو بانی تحریک کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ چاہے وہ جھوٹے کیسز ہیں یا سچے کیسز ہیں، ناظرین جیسے کہ آپ
دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو تمام سچے کیس ہیں کہ نہیں جھوٹا سر کیس ہمارے دور میں نہیں بنا. سر وہ سچے ہو یا جھوٹے اس بات سے قطع نظر سر 597 دن ہو چکے ہیں یہ بھائی الماس صاحب اپنی پارٹی کے نمائندہ ہونے کے ناطے بیان کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کا کیس سچا اچھا تھا. سر میرے پاس صرف 1 منٹ ہے سر کائنڈلی شیخ صاحب میرے پاس صرف 1 منٹ ہے سر کائنڈلی میرے پاس 1 منٹ میں پروگرام کے توسط سے کہہ رہا ہوں صرف 1 منٹ کے لیے کہہ دیں کہ رانا ثناء اللہ کا جو کیس تھا وہ سچا تھا. چلیں سر ہم اس کو آگے پر سر ناظرین یہ گفتگو یہاں پہ اسی طرح چلتی رہے گی ناظرین گفتگو اسی طرح چلتی رہے گی. یہ جو مسائل ہیں اسی طرح رہیں گے لیکن میرے پاس کیونکہ وقت کی بہت کمی ہے اور مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اس پوری اتنی زبردست ڈسکشن کو آگے لے کے نہیں چل سکا لیکن جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.